نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے تمام محترم بزرگوں، بھائیوں، نقشبندی اجتماع ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے حضرات جو یہاں تشریف لائے اور واعظ و نصیحت فرمایا، اللہ ان کے عمل اور علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ دیرگاہ سلامت فرمائے اور ہمیں ان سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی آپ کا جو پہلا عمل تھا وہ آپ نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ جو تھا یہ پوری امت کے لیے پیغام تھا کہ میں یہ پیغام لے کے آ رہا ہوں، کس چیز کا؟ نماز کا۔ یہ سجدہ جو تھا یہ پیغام تھا پوری امت کے لیے نماز کا۔ اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے جو آپ کے آخری الفاظ تھے کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دو جملے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے سے نیچے والے سے اچھا سلوک کرنا۔ پورے دین کا خلاصہ آپ نے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد الصلاۃ 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 3 دفعہ یہ 4 دفعہ فرمایا اور آپ اس جہان فانی سے پردہ فرما گئے۔ آتے ہی پیغام نماز کا اور جاتے ہوئے پیغام نماز کا۔ یہ ہے اہمیت اس عمل کی۔ اور اتنی اہمیت بتانے کے باوجود یہ امت 90% نماز چھوڑ گئی۔ 90%۔ یہ آپ کا وہ عمل ہے جو دن میں آپ نے 5 مرتبہ فرائض ادا کیے، نوافل ادا کی، تہجد وہ اس کے علاوہ ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کا نبوت ملنے کے بعد، نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ نماز جو اس وقت کی ہوتی تھی پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، لیکن نبوت کے اعلان کے بعد سب سے بڑا عمل آپ کا نماز ہی رہا، سوائے چند ایام جو بیماری میں آپ نے نہیں پڑھ سکے۔ اور تلقین بھی اسی نماز کی ہو رہی اور امت کو بتایا جا رہا کہ جب میں معراج کی رات کو اللہ کی ملاقات کے لیے گیا تو اللہ نے تحفے میں بھی نماز دے دی۔ باقی عبادات کا حکم زمین پہ مل رہا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے کہ اس کا حکم کہاں؟ عرش بری پہ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے تو آپ نے معراج کروا دی، میری امت کی معراج۔ فرمایا آپ کی امت کی معراج نماز ہے۔ جس کو بھی عروج چاہیے اسے نماز، وہ نماز کی پابندی کرے، اس کو عروج حاصل ہوگا۔ جو ہم سے ملاقات کا خواہش رکھتا ہے وہ نماز پڑھے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ہمارے سے ملاقات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا تھا میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا تھا،
اور جب میرا دل کرتا تھا میرا رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا تھا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں ہیں۔ اور نماز دیکھیں بڑی حکمت ہے اس میں، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ جو میرا بندہ ہے نا یہ مجھ سے دور نہ رہے، جس کا میرا تعلق ہے یہ دور نہ ہو، اس میں کوئی کمی نہ آئے، یہ صبح اٹھنے کے بعد سیدھا میرے پاس آ جائے، فجر کی نماز سیدھا میرے پاس ہے، ادھر ادھر نہ جائے، کوئی کام شروع نہ کرے، پہلے میرے پاس ہے، میرے سے ملے، ملاقات کرنے کے بعد اب جا اپنا کام کر، اب روزی روٹی کر، جو بھی تیرے ذمہ کام لگا ہے تو اپنا کر لے، ملازمت کر، جو کر، جب تو اس سے فارغ ہو جا پھر تو دوبارہ میرے پاس آ، ظہر کی نماز میں آ جا، کیونکہ تو نے اب کافی وقت گزار لیا فجر سے لے کر ظہر تک، اب تو میرے پاس آ، دوبارہ پھر ملیں گے، پھر ملاقات ہوئی، اب ایسا کر اب دوبارہ جا، کوئی اور گھر کا کام ہو وہ کر لے، وقفہ ملا اسے تھوڑا سا، اس کے بعد پھر واپس آ، عصر کی نماز پھر بلا لیا، پھر ملاقات ہو گئی، اب کیا ہے، اب جاؤ چلو تھوڑا سا گھوم پھر لو، کچھ سیر کر لو، کسی رشتہ دار کو کسی کو پوچھنا ہو یہ کر لو، اس کے بعد پھر واپس آؤ مغرب کی نماز میں، پھر بلا لیا، مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد کیا، اب جاؤ ذرا گھر والوں کے ساتھ وقت گزارو، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارو، وقت گزارنے کے بعد جب سونے کے لیے جاؤ، سونے کے لیے نہیں جانا، پھر دوبارہ آؤ، مجھ سے ملنا، پھر سونے کے لیے جانا، عشاء کی نماز پھر بلا لیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اب جا آرام کر، اب سو جا۔ اچھا یہ تو وہ ملاقات تھی جو اجتماعی تھی، جماعت، فجر کی جماعت، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ تو اجتماعی ملاقات تھی، اس میں 2 بندے بھی ہیں، 10 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 15 بھی، 100، 50 جتنے ہوتے ہیں، یہ تو ہم نے اجتماعی ملاقات کی نا۔ اب اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرے تو پھر ایک وقت وہ بھی ہے جو تہجد کا ہے، جس طرح بھی حضرت فرما رہے تھے، وہ تنہائی کی ملاقات ہے، جو تنہائی کی ملاقات ہوتی ہے یہ خصوصی ملاقات ہوتی ہے، حضرت تنہائی کی ملاقات یہ خصوصی ملاقات، اس میں آپ ہیں یا رب ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اب کیا ہے، یہ اللہ سے باتیں ہیں، اللہ سے مانگنا، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اور کچھ نہیں ہوتا، چلو اٹھتے ہی مانگ لو، اگر مصلے پہ نہیں جایا جا رہا تو اٹھو وہیں بیٹھے بیٹھے مانگ لو، یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں آپ ہیں یا اللہ ہے، تیسرا کوئی بیچ میں نہیں۔ لیکن ہمیں تو کیا کریں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں، ہم سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمیں تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، نہ فجر کا وقت، نہ فجر میں اٹھا گیا، نہ عشاء میں، یہ 2 نمازیں ایسی ہیں، ظہر اثر مغرب تو عموماً پڑھی جاتی ہیں آسانی کے ساتھ، دن کی نمازیں ہیں، لیکن جو فجر اور عشاء کی نماز ہے یہ نماز تھوڑی بھاری ہے، فجر میں اٹھنا ذرا بھاری ہے، اور عشاء کے وقت کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے اس میں انسان کے پاس مسجد میں جانا بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ جو یہودی ہیں یہ اسرائیل کا بارڈر ہے فلسطین کے ساتھ، جو فلسطینی فوجی ہیں، اسرائیلی فوجی فلسطینی فوجیوں سے پوچھتے ہیں بھئی تمہاری فجر اور عشاء کی تعداد برابر ہو گئی؟ وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں یہ ہر وقت کیوں پوچھتے ہو کہ تمہاری فجر اور عشاء کی تعداد برابر ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے جس دن مسلمانوں کی فجر اور عشاء کی تعداد برابر ہو گئی یہ دنیا پہ چھا جائیں گے، فجر اور عشاء۔ آپ دیکھیں ہم ظہر میں کتنے، ہم عصر میں کتنے، ہم مغرب میں کتنے، اور ہم عشاء میں کتنے، ہم فجر میں کتنے، اچھا ہم جمعے میں کتنے، اور جمعہ کیا پڑھتے ہیں؟ 2 فرض، 2 فرضوں پہ لاٹ رہا ہے جمعے کو، خطبہ بھی نہیں سننا، انتظار کرنا ہے گھر میں کہ دوسری اذان خطبے کی شروع ہوگی تب گھر سے نکلیں گے۔ میں اکثر حیدرآباد میں یا کراچی میں اتفاق ہوتا ہے جمعہ پڑھانے کا، تو جب جمعہ ہم 1:30 بجے شروع کرتے ہیں، بھئی آپ نے 2 بجے تک اس کو ختم کر دو، 1:30 سے 2 آپ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے بھئی، 1:30 بجے شروع کیا، سامنے بیٹھے ہیں 5 سے 10 بندے، پھر ایستا 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 وہ 10 سے 15 ہوئے، 20 ہوئے، جب صرف 5 منٹ باقی ہوتے ہیں مسجد بھر گئی، ابھی 5 منٹ باقی تھے، مسجد فل ہوگی، اب مجمع بھی فل ہو گیا، ہمارا جوش بھی فل ہو گیا، ٹائم بھی ختم ہو گیا۔
ہمارا ٹائم بھی ختم، بھائی 2 بج گئے. اب کل میرا جمعہ تھا حیدرآباد میں، وہی 1:30 بجے سے 2 بجے تک. 1:30 بجے شروع کیا. صرف اچھا وہ شروع میں کون آئے بیٹھے ہیں؟ بزرگ. نوجوان تو آخر میں آتے ہیں، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں. بس مجھے صرف سجدے کی جگہ ملے، میں 2 فرض پڑھ کے فوراً نکلوں، دعا بھی نہیں مانگنی. اسے اتنی جلدی ہوتی ہے. کرنا کچھ نہیں ہے، فضولیات میں وقت گزارنا، اور ہمارا کوئی کام نہیں. کیا ہم رب کے لیے 15 منٹ آدھا گھنٹہ نکال کے نہیں لا سکتے ہفتے بعد؟ یہ ہمارا جمعہ ہے. حالانکہ جو نماز فرض پڑھے، سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے، یہ ہو گئی مکمل. یہ جب مکمل ہوگی یہ پھر اوپر جائے گی. آپ نے سنتیں نہیں پڑھی، فرض نہیں پڑھے، فرض پڑھے، سنتیں نہیں پڑھی، نوافل نہیں پڑھے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی. یہ جب مکمل نہیں ہوئی یہ جائے گی کیسے اوپر؟ اس کو جب تک مکمل نہیں کیا جائے گا یہ اوپر نہیں جاتی. تو میرے بھائیوں، نماز پہ توجہ دیں، اپنی نماز کا اہتمام کریں، اہتمام سے پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. اپنے بچوں کو مسجد لے کر جائیں. ہم بچوں کو مسجد نہیں لے جاتے کہ یہ وہاں تنگ کریں گے. بھئی اس کے تنگ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ بھاگے دوڑے جو کچھ کرے، آپ بچے کو گھر سے لے کر انگلی پکڑ کر نکلے، بچے نے آپ کے ساتھ ساتھ قدم رکھے، اس کے ہر قدم پر آپ کو ثواب ملے گا. یہ مسجد میں جائے گا، آپ کو دیکھے گا، تکبیر، ہاتھ باندھے گا، سجدہ کرے گا، یہ جو عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا. آج یہ مسجد کا عادی بنے گا، کل کو یہ نمازی بنے گا. جب یہ نمازی بنے گا تو فائدہ کس کا؟ ماں باپ کا ہو. تو نماز بہت بڑا عمل تھا جو اللہ پاک نے اس امت کو عطا کیا. صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کی نماز، کیا نماز، ان کو تو ہوش ہی نہیں رہتا تھا. ایک صحابی رسول کسی سفر سے واپس آتے ہیں تو اپنی گھر والی کو ملے، کہا کچھ کھانے کے لیے ہو تو لاؤ. کہاں ابھی لے کر آئی. تو کہا جب تک تم آتی ہو میں 2 نفل ہی پڑھ لوں. تو صحابی رسول نے 2 نفل کا شروع کیے اور وہ کچھ ان کے لیے کھانے کا لے کر آئیں. پتہ چلا کہ صحابی رسول ابھی نماز میں ہی ہیں، اور نماز اتنی دیر وہ نفل ہوئے کہ فجر کی اذان ہو گئی. فجر کی اذان، وہ انتظار میں رہی کہ جب اذان ہوئی تو پھر انہوں نے جلدی جلدی نفل ختم کیے. تو اہلیہ نے ان سے کہا کہ یہ کیا، آپ نے پوری رات نفل میں گزار دی. کہا کیا کرتا، جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کیا اور اللہ پاک نے جنت میرے سامنے کھول دی، میں تو جنت میں ہی مدہوش ہو گیا. مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا کہ میں گھر میں ہوں یا کہاں ہوں. یہ صحابہ کی نماز تھی. صحابہ نماز سے رب سے اپنے معاملات کو سیدھا کرواتے تھے، اپنے مطالبات کو منواتے تھے. ایک صحابی کے گھر کھانے کو نہیں تھا، آپ باہر گئے مسجد میں، آپ نے وضو کیا، آپ نے وضو کرنے کے بعد 2 نفل ادا کیے. نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگی. دعا مانگ کر آپ گھر واپس آئے. آ کر اپنی گھر والی سے پوچھا کہ کچھ آیا ہے، کچھ چیز آئی؟ کہا نہیں، کچھ لاتے تو آتا. پھر واپس گئے. پھر جا کر آپ نے دوبارہ وضو کیا، دوبارہ نوافل پڑھی، پھر رب سے دعا مانگی، پھر واپس آئے. واپس آنے کے بعد آپ نے پھر پوچھا کہ سنو کچھ آیا؟ کہا کہاں سے آئے گا، کچھ لائیں گے تو آئے گا نا. پھر واپس گئے. پھر آپ نے دوبارہ وضو کیا. فرمایا کہ لگتا ہے کہ میرے مانگنے میں کمی ہے، رب کے دینے میں نہیں ہے، میرے مانگنے میں کمی. پھر دوبارہ وضو کیا اور پھر نفل پڑھے اور اللہ سے مانگ کے پھر واپس آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ گھر میں برتن سارے بھر گئے اور چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، سارے برتن فل ہو چکے ہیں. بڑے حیران ہوئے. تو پھر اس چکی کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر 1 دانہ رکھا ہوا تھا، اسی میں سے آٹا نکل رہا تھا. صبح کا جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کل اس طرح معاملہ ہوا. فرمایا میرا صحابی، اگر تم وہ ڈھکن نہ ہٹاتے تو اللہ پاک قیامت تک یہ آٹا نہ روکتے، یہ قیامت تک یہ آٹا چلتا رہتا. میرا رب جو نعمت دیتا ہے وہ پھر لیتا نہیں. تو میرے بھائیو، آج بڑی دنیا پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کسی نہ کسی زمرے میں. کبھی بیماری کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، کسی کو شادی کی پریشانی، کسی کی اولاد نہیں ہے، جس کی ہے تو بیمار ہے، یا کسی کے گھر بچیاں ہیں تو شادی کا مسئلہ ہے. 100 مسئلے لوگ ہمیں بتاتے ہیں. یہ پریشانیاں جو ہیں تو اس لیے اللہ دیتا ہے کہ تم رب سے رجوع کرو. یہ پریشانی اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے رجوع کرے. اللہ نے تو آپ کے لیے 5 وقت مقرر کیے تھے ملاقات کے. اس ملاقات میں مجھ سے مطالبات منواؤ، میں مانوں گا. یہ تو بات نہیں کہ ہم اللہ سے مانگے اللہ میں دینا، کیونکہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں.
صحابہ بھی تو اللہ کے محبوب کی امت تھے، ہم بھی اللہ کے محبوب کی امت ہیں، وہ بھی امت تھے، ہم بھی امت ہیں، وہ تو ہر بات منوا لیتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کسی سفر سے آ رہے ہیں گھوڑے پر، ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، راستے میں ان کو ایک بندہ ملا، ڈاکو تھا، اس نے روک لیا، کہا جو کچھ ہے نکالو، جو کچھ تھا دے دیا سارا۔ کہا اچھا بات یہ ہے کہ تم تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کرو گے، وہ تو مجھے قتل کرا دیں گے، لہٰذا میں تمہیں کیوں نہ قتل کر دوں۔ کہا یہ تو زیادتی ہے، تم نے مجھ سے سامان بھی سارا لے لیا، اب مجھے قتل بھی کرتے ہو۔ کہا یہ میری مجبوری ہے، نہیں تو حضرت عمر کو پتہ چلے گا وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو، نفل پڑھنے دو۔ کہا ہاں ہاں پڑھ لو، نماز سے کیا ہوتا ہے، پڑھ لو۔ اب انہوں نے ایسے نماز شروع کی، اللہ اکبر، اور اپنے رب کو پکارا، یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ بس کیا پکارنا تھا۔ وہ جو ساتھ ڈاکو موجود تھا اس نے تلوار ایسے سیدھی کی مارنے کے لیے کہ اوپر سے آواز آتی ہے لا تقتل، نہ مارنا۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہ کون ہے؟ پھر دیکھا بندہ تو کوئی نہیں۔ پھر دوسری دفعہ پکارا، یا ذوالجلال والاکرام سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ پھر انہوں نے تلوار ایسے اس نے اٹھائی مارنے کے لیے، پھر آواز آتی ہے لا تقتل۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے یہ کون ہے، بندہ تو کوئی موجود نہیں، مجھے کون روکتا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ پھر تیسری دفعہ اس نے رب سے پکارا، تو پھر جب تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو پتہ چلا کہ سامنے ایک موجود ہے گھوڑے کے اوپر اور ہاتھ میں تلوار ہے، اور اس نے ایسے تلوار اٹھائی اور گردن اڑا دی۔ تو یہ صحابی جو ہیں انہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں سامنے گھوڑ سوار ایک موجود ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ کہا تم کیسے ہے؟ کہا جب تو نے پہلی دفعہ پکارا نا رب کو، میرے رب کا عرش ہلنے لگ گیا، میرے رب نے فرمایا کون ہے میرا فرشتہ اس کی مدد کے لیے تیار؟ تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں۔ تو میں نے وہیں سے آواز دی لا تقتل، وہیں سے۔ جب تم نے دوسری دفعہ پکارا میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، پھر میں نے وہیں سے آواز دی لا تقتل۔ جب تو نے تیسری دفعہ پکارا میں تیری مدد کے لیے تیرے سامنے آ چکا تھا۔ اگر یہ صحابی، یہ ایمان تھا۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم تو دعا بھی ایسے مانگتے ہیں نا جیسے چوری چھپے والی، بس ایسے الفاظ پورے کیے اور بس ختم۔ نہیں میرے بھائیو، دعا مانگو، مانگو اخلاص کے ساتھ مانگو، تڑپ کے ساتھ مانگو، ایسے مانگو کہ میں اپنے رب کو اپنی التجا سنا رہا ہوں اور میرا رب سن رہا ہے۔ میں اپنی، جیسے آپ دیکھیں کہ فقیر کیسے مانگتا ہے، 100 طرح کے ڈھنگ اپناتا ہے مانگنے کے لیے، لیکن اس کا مانگنا تو پروفیشنل ہے، آرٹیفیشل ہے، وہ کوئی اخلاص کے ساتھ نہیں مانگ رہا ہوتا، اسے کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ نہیں دیں گے تو آگے چل پڑے گا، لیکن وہ اپنا پورا جو سبق پڑھا ہوا ہے مانگنے کا وہ پورا پڑھے گا، آپ کے سامنے ایک دفعہ پورا سبق پڑھ دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ بچے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پوری ٹریننگ ملی ہوتی ہے کہ تم نے کیا کیا کچھ کہنا ہے، دعا دیں گے آپ کو اللہ حج کروائے، یہ کرے وہ، 100 آپ کو دعائیں مانگ دیں گے اسی ٹائم آپ کے سامنے، یہ سب انہیں یاد کی ہوتی۔ وہ دعا ایک وہ بھی یاد کیے پھرتا ہے ہمارے لیے، ایک دعائیں ہم بھی یاد کیے پھرتے جو ہم نے رب سے مانگے، ہم بھی رب سے مانگتے ہیں تو وہ یاد کی جلدی جلدی پڑھ دے۔ نہیں میرے، یہ تو ٹھیک ہے آپ نے پڑھ دی عربی میں، لیکن اصل دعا وہ ہے جو آپ خود مانگے، تنہائی میں مانگے اور یکسوئی کے ساتھ مانگے۔ جب آپ رب سے یکسوئی کے ساتھ مانگیں گے اللہ دے گا، اللہ عطا کرے گا۔ اچھا اس دعا کے بدلے پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک اگر آپ نے ادھر دعا مانگی یا تو اللہ آپ کی دعا فوراً قبول کر لے گا، نہیں تو اس دعا کے بدلے اللہ آپ کا کوئی اور مسئلہ حل کر دے گا، نہیں تو پھر آپ کی دعا کے بدلے اللہ پاک آخرت میں اس کا اجر اور ثواب محفوظ کر لے گا۔ جب انسان اگلے جہان اپنی دعاؤں کا بدلہ پائے گا تو خواہش کرے گا کاش اللہ میری دنیا میں تو ایک بھی قبول نہ کر، یہ جو اتنی بڑا اجر اور ثواب تو نے مجھے یہاں دیا ہے، مجھے ساری دعائیں جو دنیا میں تو نے میری قبول کی تھی نہ کرتا، ساری میری دعاؤں کا اجر مجھے یہیں عطا کر دیتا۔ تو میرے بھائیو نماز کا اہتمام کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں۔ جن کے جو لوگ نماز کی عادی نہیں وہ نماز کی عادت اپنائیں، اور گھر میں مستورات کو بھی آپ تلقین کریں نماز کی کہ وہ بھی نماز
کیونکہ دیکھیں گھر میں برکت کب آئے گی؟ جب آپ صبح صبح اٹھیں گے، فجر کا ٹائم برکت کا، روزی کی تقسیم کا ٹائم ہوتا ہے. جو لوگ اس ٹائم سو رہے ہوتے ہیں وہ برکت سے محروم رہ جاتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ حلال جانور ہوتا ہے اور حرام جانور ہوتا ہے. حلال جانور کے کم ہوتے ہیں، ایک پیدا ہوگا، بکری کے 2 ہوں گے یا 3 ہو جائیں گے، گائے کا 1 ہوگا، بھینس کا 1 ہوگا، اونٹنی کا 1 پیدا ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں جو کتیا پیدا کرتی ہے وہ 6 اکٹھے پیدا کرتی ہے. اس حساب سے تو وہ جگہ جگہ وہی ہونے چاہیے تھے. لیکن دیکھیں رب نے کہ جو حلال مال ہے جو 1 پیدا ہو رہا ہے اس کا اضافہ، اور جو حرام مال ہے وہ بھلے زیادہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ نظر ہی نہیں آتا، چند ایک کہیں نظر آتے. آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں، تقریباً 1.5-2 لاکھ جانور پاکستان میں قربان ہوتا ہر سال. اس کے علاوہ جو منڈی آخری ہم نے دیکھ کر آئے، قربانی کے بعد جب دوبارہ منڈی میں گئے پہلے سے زیادہ جانور. تو حلال مال میں برکت کہاں سے ہو گئی؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے یہ جو حلال مال ہوتا ہے یہ تہجد کے ٹائم اٹھ جاتا ہے، تہجد کے وقت، اور جو حرام مال ہوتا ہے یہ اس ٹائم سو جاتا ہے. برکت کے ٹائم یہ سو جاتا ہے اور جو حلال مال ہے وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرغے ہوتے ہیں گھروں میں یہ تہجد کے وقت اذان دیتے ہیں، یہ حلال مال ہے، یہ جاگ رہا ہوتا ہے اس وقت، اس لیے اس میں برکت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں، میرے رزق میں برکت آ جائے، جو ہر بندہ چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی نماز کا اہتمام کرے. وہ جب صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا، یا باجماعت نہیں پڑھ سکا گھر میں پڑھ لے گا کسی عذر کی وجہ سے، تو اس کے دن میں برکت ڈال دی جائے گی، اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے گی. اور جو خواتین پڑھیں گی نماز تو ان کے گھر میں برکت ڈال دی جائے گی، ان کی اولاد میں برکت ہوگی، ان کے رزق میں برکت ہوگی. اس لیے گھر میں بھی تلقین کرنی ہے کہ بچے بھی نماز پڑھیں اور خواتین بھی نماز پڑھیں، اس کا اہتمام ہو. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.